السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیر خیریت سے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اگلی ایپیسوڈ، لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے جائیے گا۔ اپنا خوبصورت سا قیمتی سا کمنٹ ضرور چھوڑا کریں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھ سے جڑے رہتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آپ کا بنا وقت ضائع کیے اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ارے بابا سائیں، آپ یہاں اندر آئیں۔ انہیں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ بولی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، جی پوچھے نا۔ اگر میں تمہاری شادی کرنا چاہوں اپنی مرضی سے تو کیا تم ہاں کرو گی؟ احمد شاہ نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا سائیں، ابھی تو میں اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں کر پائی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، تم شادی کے بعد بھی اپنی اسٹڈی کر سکتی ہو۔ بابا سائیں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، شاید وہ اس کے اگلے بہانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انہیں خود کو دیکھتے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کی مرضی بابا سائیں، آپ کی دھڑکن آپ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جائے گی۔ دھڑکن ان کے گرد بازو پھیلا کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، تم نہیں جانتی کہ آج تم نے میری پرورش کا مان رکھا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے جانے لگے، جبکہ ان کی خوشی کو دیکھ کر دھڑکن مسکرائی۔ وہ خوش تھی کیونکہ آج اس کے بابا سائیں اس کی وجہ سے خوش تھے۔ آؤ کردم سائیں، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ دادا سائیں نے اپنے نوکر کو کردم کے آتے ہی اپنے کمرے میں بھیجنے کا کہا تھا۔ حکم دادا سائیں، وہ مسکرا کر ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ ہم نے تمہاری زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے تمہاری اجازت چاہتے ہیں۔ ان کے انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اب کردم شاہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے والا تھا۔ جی دادا سائیں، آپ کا جو حکم، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ کردم شاہ نے فیصلہ ان کو دیا۔ ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تائشہ سے نہیں۔ دادا سائیں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، جو بے تاثر تھا، مطلب صاف تھا کہ تائشہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسی آپ کی مرضی دادا سائیں، مجھے یقین ہے آپ نے جو بھی سوچا ہوگا بہتر سوچا ہوگا۔ اس نے لڑکی کا نام جاننا ضروری نہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کو ہی ہم تمہاری نسبت دھڑکن سے طے کر رہے ہیں۔ کردم شاہ نے ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا گیا۔ جیسا آپ کا حکم، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ دھڑکن تیزی سے چلتی دادا سائیں کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اچانک اس سے ٹکراتے بچی۔ آرام سے چلا کرو، کوئی پیچھے پڑا ہے کیا؟ وہ سختی سے گویا ہوا، جبکہ دھڑکن نظریں زمین میں گاڑے کھڑی تھی۔ اب کیا ساری رات یہیں درخت بن کر کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ درخت نہیں پودا، درخت تو آپ ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اب راستے سے ہٹنا پسند کریں گی آپ؟ اس نے سختی سے کہا، گویا اسے سائڈ پہ ہٹنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، جس کی وجہ سے دھڑکن اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ اس کے جانے تک دھڑکن کا سارا دھیان دروازے پر ہی رہا۔ اب وہ اس کے خلاف بولنے سے پہلے احتیاط کرتی تھی۔ ہٹلر خود پورے دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر مجھ پر رعب جماتے ہیں، وہ منہ بناتی دادا سائیں کو بتانے لگی تو وہ مسکرا دیے۔ ایسا نہیں کہتے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، بالکل ٹھیک، اس سے بھی برا کہتے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے بابا سائیں میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نے بریکنگ نیوز سنائی۔ ہاں ہم جانتے ہیں، ہم ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے کیا کہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، اسی لیے ہم تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بابا سائیں مسکراتے ہوئے بولے، کیا آپ میری شادی کر رہے ہیں؟ لیکن کس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے حویلی میں تو مقدم لالا اور کردم لالا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ تو دونوں مجھ سے اتنے بڑے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کے قدوں کا اندازہ لگایا۔ مقدم لالا کی شادی ہو رہی ہے اور کردم لالا کی شادی تائشہ دیدہ سے ہو جائے گی۔ اس کی شادی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ دادا سائیں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کردم لالا کی شادی تو تائشہ دیدہ سے ہونے والی ہے، دھڑکن نے پریشانی سے کہا۔ ہونے والی تھی، اب تمہارے ساتھ ہوگی۔ دادا سائیں نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، میں ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جس نے کسی اور کے خوابوں کی دنیا سجائی ہو، دھڑکن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر تائشہ دیدہ نہ بھی ہوتی تب بھی میں کردم لالا جیسے انسان سے شادی نہیں کرتی۔ ان کی پسند کے مطابق ڈھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
وہ بہت روڈ اور سخت گیر انسان ہیں، ہر وقت غصہ ان کی ناک پر ہوتا ہے۔ میں کبھی اتنے سخت انسان سے شادی نہیں کرنا چاہوں گی جس کی باتیں مجھے اس کی محبت سے نہیں بلکہ ڈر سے ماننی پڑیں۔ آئی ایم سوری دادا سائیں، میں انکار کرتی ہوں، وہ کہتے ہوئے جانے لگی۔ جیسے ہی مڑی سامنے کردم شاہ کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اسے اس طرح سے اپنے قریب دیکھ کر دھڑکن کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ کردم کو اپنے سامنے دیکھ کر دھڑکن کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر دھڑکن اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ وہ انکار کیے جانے کے قابل تو ہرگز نہ تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کیسے اس سے شادی سے انکار کر سکتی ہے؟ کردم کے غصے کو دیکھ کر دھڑکن نے ایک نظر دادا سائیں کی طرف دیکھا اور اپنی طرف بڑھتے اس کے قدموں کو اگنور کر کے دادا سائیں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ خاموشی سے آگے آیا اور سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا فون دادا سائیں کے سامنے سے اٹھا کر اسے سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا۔ دھڑکن کی سانس میں سانس آئی۔ اب یہ خود ہی انکار کر دیں گے، دھڑکن نے دادا سائیں کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ وہ تب تک انکار نہیں کرے گا جب تک میں اسے نہیں کہوں گا۔ تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ انکار کریں۔ وہ لاڈ سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دادو سائیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ آپ دیکھ رہے تھے نا وہ مجھے کس طرح سے گھور رہے تھے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، یہ بات وہ مجھ پر ظاہر کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے مجھے کس طرح سے ڈانٹا تھا۔ میں کبھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، ہم دونوں کا نیچر بہت الگ ہے۔ وہ مجھے کبھی اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی میں انہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ان کے پاس بیٹھی سیریس بولی تھی۔ آئی پرومس آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، لیکن کردم لالا سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو نہیں پتا وہ مجھے اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے پھندا چڑھا دیں گے۔ آپ جہاں کہیں گے جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن کردم لالا سے نہیں۔ وہ تو مجھے گھور گھور کر ہی مار ڈالیں گے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ٹھیک ہے دھڑکن، ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے۔ تم کردم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہ صحیح، ہم دوبارہ تمہیں کردم سے شادی کرنے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے۔ لیکن کیا تم جانتی ہو کہ آج تمہارے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے آج اپنے 19 سالہ غصے کو اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، تم ہم سے دور نہ جا پاؤ، اسی لیے آج ہم نے تمہارے باپ سے بات کی۔ ہم نے تمہارے اس خود غرض باپ سے بات کی جو 19 سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ تب تمہارا خود غرض باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کے باپ نے اپنے 2 جوان بیٹے کھوئے ہیں، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا باپ تنہا کس طرح سے اس کے بھائیوں کو دفنائے گا۔ دادا سائیں کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ان کی آواز میں گھلتی نمی کو دھڑکن محسوس کر چکی تھی۔ ہم نے اپنا بیٹے جیسا داماد کھو دیا، اپنی سب سے عزیز بیٹی آہانہ کو کھو دیا۔ ہماری جوان بیٹی اپنی 2 سالہ بچی کو لے کر ہمارے دروازے پر بیوہ ہو کر آ بیٹھی۔ ہماری بہو ہمارے سامنے بیوہ ہو گئی۔ ہم نے اس دن اپنے سارے رشتے کھو دیے جس دن تمہارا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تمہاری دادی پل پل بیماری کی حالت میں تڑپتے ہوئے اپنے احمد کو پکار رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ وہ خون خرابے کے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو نہیں لانا چاہتا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس سے کبھی بات نہیں کریں گے، پھر کبھی زندگی میں اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے، لیکن تمہارے لیے ہم نے دیکھا۔ تمہارے لیے ہم اپنے برسوں کا غصہ بھلا کر اس سے بات کرنے جا پہنچے۔ ہاں دھڑکن، تمہارے لیے، کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ تمہارے باپ کی ہوئی غلطی کی سزا ہم تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے اپنے 19 سالہ غصے کو اپنے اندر ہی مار دیا، اور تم نے ہمیں کیا صلہ دیا؟ دھڑکن، یہ تھی ہمارے لیے تمہاری محبت، اسی لیے روئی تھی تم ہمارے سینے سے لگ کر۔ تمہارے لیے دھڑکن ہم اپنی بیوی کی تڑپ کو بھول گئے۔ ہم بھول گئے کہ وہ عورت کس طرح سے تمہارے باپ کو پکارتی تھی، اور تمہارا باپ پلٹ کر نہ آیا۔ ہم نے خود ہی اسے فون کیا تھا، اس کے سامنے روئے تھے، احمد واپس آؤ، ہمیں تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ کم ظرف تو اپنی ماں کی موت پر بھی واپس نہ لایا۔ ان کندھوں پر اس کے بھائیوں کے جنازے اٹھائے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ تمہارا باپ کھڑا نہیں تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا خاندان لٹتا دیکھا تھا، اپنے اپنوں کو خود سے دور جاتا دیکھا تھا، لیکن آج 19 سال بعد تمہاری محبت ان سب کی محبت پر حاوی ہو گئی کہ ہم اس شخص کے پاس تمہارا رشتہ لے کر گئے، لیکن تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔
تم کردم سے شادی نہیں کرنا چاہتی نا، تو چلی جاؤ اپنے باپ کے ساتھ، ہمیں بھی تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ دادا سائیں، ان کے آنسوؤں اور لفظوں پر دھڑکن اندر تک تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں لگتے ہم تمہارے کچھ بھی، کوئی رشتہ نہیں ہے، کچھ نہیں لگتی ہو تم، صرف اپنے خود غرض باپ کی بیٹی ہو۔ آج تم نے ہمارا دل توڑ دیا دھڑکن، چلی جاؤ یہاں سے، ہم تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، وہ چلاتے ہوئے بولے تھے۔ دھڑکن سہم کر پیچھے ہٹی، جبکہ ان کے گرتے آنسو اور غسیلی بھری نگاہوں نے دھڑکن کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ دھڑکن ان کے کمرے سے روتی ہوئی نکلی۔ باہر سبھی لوگ موجود تھے، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر کی کارروائی سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ لیکن دھڑکن کے بے تحاشا رونے سے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا، لیکن احمد شاہ سب دیکھ چکے تھے۔ دھڑکن بیٹا کیا ہوا، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ احمد شاہ نے اسے روکا تو دھڑکن روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ بابا سائیں، دادا سائی کو کہیں کہ وہ نہ روئیں، وہ جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گی، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پلیز وہ نہ روئیں، میں انہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے ان سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ کردم اور مقدم تو دادا سائیں کے رونے کے بارے میں سنتے ہی ان کے کمرے کی طرف بھاگ چکے تھے۔ دادا سائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ مقدم فوراً ہی بھاگ کر ان کے قریب آیا، وہ کرسی پر نظریں جھکائے نڈھال سے پڑے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو دادا سائیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کردم نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے دونوں پوتوں کو دیکھا۔ جس کے پاس دو جوان بازو ہوں اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، جبکہ ایک نظر دروازے پر کھڑے ہوئے احمد شاہ کو دیکھا۔ وہ دھڑکن کو کمرے میں چھوڑ کر ان کے پاس آئے تھے۔ دادا سائیں نے منہ پھیر لیا۔ آج دھڑکن کی وجہ سے وہ بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ احمد شاہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھے۔ ایسے کیسے چلا جاؤں بابا سائیں، میں اپنی بیٹی کو آپ کے پوتے کے ساتھ بیاہ کے ہی جاؤں گا۔ احمد شاہ کے کہنے پر بابا سائیں نظریں اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اسے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا سائیں، وہ میری بیٹی بعد میں، آپ کی پوتی پہلے ہے، آپ کا سب سے پہلا حق ہے اس پر، آپ سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کہہ رہی تھی کہ میرے دادا سائیں کو کہیں کہ وہ نہ روئیں، وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ احمد شاہ نے ان کے قدموں کے قریب بیٹھتے ہوئے بتایا تو وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا سائیں، میری دھڑکن سویرا جیسی نہیں ہے، وہ آپ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں جائے گی، وہ میرا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ آپ آج ہی مقدم اور حوریہ کے ساتھ دھڑکن اور کردم کے نکاح کا اعلان کر دیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھے آہستہ آہستہ بتا رہے تھے، جبکہ مقدم کا سارا دھیان کردم کے چہرے پر تھا، جو بے تاثر سا چہرہ لیے ان کے الفاظ سن رہا تھا۔ اس سب کے بعد مقدم نے اسے اوپر چھت پر ملنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے کیوں بلا رہا تھا کردم خود بھی جانتا تھا، لیکن صرف گردن ہلا دی۔ کیا مطلب؟ تم سے پوچھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ مقدم شاہ نے سامنے کھڑے کردم شاہ سے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے پوچھا تو نہیں گیا، لیکن دادا سائیں کا فیصلہ ہے اور میں ٹال نہیں سکتا مقدم سائیں۔ اور تائشہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم؟ وہ تمہاری منگیتر ہے، اس پہ کیا گزرے گی؟ کردم سائیں، وہ تو بچپن سے ہی تمہیں اپنا سب کچھ مانتی آئی ہے، اب اگر اچانک ہی تمہاری شادی کسی اور سے ہو جائے گی تو اس پہ کیا گزرے گی؟ مقدم نے پریشانی سے پوچھا۔ بچپن سے آج تک وہ لڑکی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اس نے ہر بات میں جھوٹ کا سہارا لیا ہے مقدم، ہر بات میں ہمارا تو رشتہ ہی جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے کبھی اسے اتنی اہمیت ہی نہیں دی۔ ذرا سوچو، اگر میں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرم جذبات رکھتا اور وہ ہر بات پر مجھ سے جھوٹ بولتی تو کیا وہ رشتہ قائم رہتا؟ بڑی سے بڑی بات لے کر چھوٹی سے چھوٹی بات تک، یہاں تک کہ میٹرک میں وہ فیل تھی، لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ میری خواہش تھی کہ میری ہونے والی بیوی ایک پڑھی لکھی ہوئی لڑکی ہو، لیکن وہ لڑکی میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن میری محبت میں خود کو ایک قابل انسان نہیں بنانا چاہتی۔ حوریہ سے میری کام کروا کے مجھے کہتی ہے کہ وہ اس نے کیے ہیں۔ میں جانتا ہوں مقدم شاہ، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ رشتے انہی باتوں پر قائم ہوتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پہ یقین نہیں کر سکتی تو آگے زندگی کے اہم فیصلوں میں وہ میرا ساتھ کیا دے گی؟ اور تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مقدم سائیں، میں کبھی اپنی حد سے آگے بڑھ کر تائشہ کے قریب نہیں گیا، میں نے اسے کبھی ایک منگیتر کے طور پر نہیں دیکھا، ہمیشہ اسے کزن کی طرح رکھا ہے۔ مقدم سائیں، میں اس کے جذبات سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے جذبات کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا۔ میں نے کبھی اسے اپنے ساتھ بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں دیا،
کبھی اسے لے کر باہر نہیں گھوما، یہاں تک کہ میں اسے اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دیتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس کے نام سے الگ ہونے کے بعد وہ میرے نام کی وجہ سے بدنام ہو۔ شاید میں دادا سائیں کی بات مان کر اس سے شادی کر لیتا، لیکن وہ کبھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ میں محبت پر یقین رکھتا ہوں مقدم سائیں، لیکن اس محبت پر جو پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد ہوتی ہے۔ میں تائشہ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے خود سے محبت کرنے کا حق دیتا ہوں، تب تک نہیں جب تک وہ میرے نکاح میں نہیں آ جاتی۔ میں نے دادا سائیں سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میرے دل میں محبت کے دیپ تب جلیں گے جب میرا نکاح ہوگا۔ اس سے پہلے نہ تو میں کسی لڑکی کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے دل کو بے لگام ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور دھڑکن، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم؟ مقدم نے پوچھا۔ اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے مقدم سائیں؟ دادا سائیں کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ دھڑکن کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے تھوڑی دیر پہلے دھڑکن کے ساتھ اپنا ٹکراؤ یاد آیا، اور اس کے بعد جس طرح سے اس نے دادا سائیں کے سامنے اس سے شادی سے انکار کیا، نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ اب وہ اتنا بھی گیا گزرانا تھا کہ ایک ہی پل میں اس سے شادی سے انکار کر دیا جائے۔ اس گاؤں کی کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو کردم شاہ کے لیے انکار کرتی، اور وہ ننھی سی لڑکی ایک ہی پل میں انکار اس کے دادا کے منہ پر مار گئی۔ بہت ڈرتی ہے وہ تم سے، مقدم شاہ نے کہا۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ کردم ذرا سا مسکرایا۔ ڈنر کے بعد بابا سائیں نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ کردم اور دھڑکن کی شادی کے بارے میں سب کو بتا سکے۔ ان کے حکم کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں سب ان کے کمرے میں حاضر تھے۔ ہم نے سوچا تھا 3 دن بعد بڑی مسجد میں ہم مقدم اور حوریہ کا نکاح کریں گے، لیکن ہم نے سوچا ہے کہ کردم سائیں تو مقدم سائیں سے بڑے ہیں، اسی لیے پہلے کردم کا نکاح ہوگا۔ بابا سائیں کی بات پر رضوانہ پھپھو نے مسکراتے ہوئے تائشہ کو دیکھا، جبکہ تائشہ شرمانے کی پوری تیاری پکڑ چکی تھی۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے 3 دن بعد بروز جمعہ بڑی مسجد میں مقدم اور حوریہ سے پہلے کردم شاہ اور دھڑکن کا نکاح ہوگا۔ بابا سائیں نے کمرے میں موجود سب لوگوں کے سروں پر بم گرایا۔ بابا سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کردم سائیں کا نکاح تائشہ سے ہوگا، رضوانہ پھپھو جلدی سے بولی۔ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے رضوانہ، اور اس فیصلے میں ہم کسی کی عمل دخل برداشت نہیں کریں گے۔ ہم نے کہہ دیا کہ دھڑکن کا نکاح کردم سے ہوگا تو ہوگا۔ اب اس معاملے میں ہم کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتے اور نہ ہی کسی کے آگے جواب دہ ہیں۔ یہی بتانے کے لیے ہم نے تم سب کو یہاں بلایا تھا۔ اب تم سب یہاں سے جا سکتے ہو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ رضوانہ کا اس طرح سے مخالفت کرنا انہیں ہرگز پسند نہ آیا تھا، جبکہ تائشہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی، رضوانہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل یہاں سے میری بچی، مجھے پہلے ہی یقین تھا میری یتیم بیٹی کے سر پہ کوئی اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا۔ آج آپ نے بھی ثابت کر دیا کہ نواسی سے پوتی ہمیشہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی، جبکہ سویرا اس تماشے کو دیکھ کر کافی انجوائے کر رہی تھی۔ دھڑکن کی شادی اگر کردم سے ہو گئی تو اس کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کمرے میں آنے کے بعد تائشہ نے خوب ہنگامہ کیا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی اچھی خاصی سنا ڈالی، جبکہ وہ اسے سنبھالتی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ آخر اس طرح سے اچانک کیسے اس کے کردم سائیں کو کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ کردم کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس کا منگیتر ہے، اسے کوئی کیسے چھین سکتا ہے اس سے؟ وہ بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی ہے، اس طرح سے تو اچانک کسی اور کے ساتھ اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اور وہ بھی جب کہ کردم خود جانتا ہے کہ تائشہ اس کے لیے بچپن سے ہی کس طرح کے جذبات رکھتی ہے۔ لیکن اس سارے ہنگامے پر کسی نے بھی کوئی خاص غور نہ کیا۔ بس حکم کے مطابق 3 دن کے بعد کردم کے ساتھ دھڑکن اور حوریہ کے ساتھ مقدم کا نکاح طے پا گیا۔ مقدم آج بہت خوش تھا، اور مقدم کے حکم کے مطابق حوریہ اس سے ملنے اس کے کمرے میں بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ سارے معاملات وہ شادی کے بعد بے باک کرنے والا تھا۔ حوریہ بھی خوش تھی۔ مقدم کی شوخ شرارتی نظریں دیکھ کر وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ کردم بالکل خاموش تھا، اور دھڑکن کو تو اس کی خاموشی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کردم سب کچھ سن چکا ہے۔ اس دن اس نے کردم کے خلاف کیا کیا بکواس کی وہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ دادا سائیں کے حکم کے مطابق اس سے نکاح کر رہا ہے۔ جب سے کردم اور اس کی شادی کی باتیں شروع ہوئی تھیں، دھڑکن کے دل میں کردم کے لیے عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے۔ ہاں، کل تک تو وہ اس سے دور بھاگتی تھی، لیکن اسے ناپسند تو وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ وہ شخص اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔
اس کے لیے اپنے دل کی نرمی کو خود بھی محسوس وہ کر چکی تھی۔ اس کے نام سے اپنے چہرے پر چھانے والی سرخی، اس کے نام سے دھڑکتا اپنا دل، اس کی تو پوری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ کردم کو دیکھ کر آج بھی اس کی جان جاتی تھی۔ آج دھڑکن اور کردم کی نسبت طے پا گئی اور اس کے ساتھ ہی ان چاروں کے آج دن ڈالے گئے، جس میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں ساتھ بٹھایا گیا۔ حوریہ بالکل سادہ سے سفید لباس میں مقدم کے قریب بیٹھی شرمائے جا رہی تھی۔ تم مجھ سے ملنے نہیں آئی نا کل رات میرے کمرے میں؟ میری بات نہ مان کر خود پنگا لے لیا ہے تم نے مجھ سے، اب اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ مقدم شاہ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جبکہ حوریہ اس کی باتوں کے ساتھ اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن کو بھی بآسانی سن رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تیز ہو چکی تھی۔ جبکہ ان کے ساتھ کچھ فاصلے پر کردم اور دھڑکن بیٹھے تھے۔ دھڑکن مسلسل کانپ رہی تھی، جبکہ کردم بالکل نارمل تھا۔ ہاں، لیکن اس کے کانپنے کی وجہ سے ان کی کرسی ہل رہی تھی۔ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تم؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ انسان ہوں میں، جن نہیں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی آواز سننے کے بعد دھڑکن کے مزید رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوری، بڑی مشکل سے ایک لفظ زبان سے ادا ہوا۔ تو کیسی لگی ہے آپ کو ایپیسوڈ؟ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور ہاں، اگر آپ اب یہاں تک آئے ہیں تو لائک کر کے جانا، اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اپنا خوبصورت سا کمنٹ چھوڑیے، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔